خالق ارض و سما کا پھر ہوا احسان ہے، مالک کون و مکان دے دیا رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ جی احد پہاڑ، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پر تشریف فرما ہوئے تو یہ ہلنے لگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کی ایڑ لگائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد ساکت ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ علامہ صاحب بڑی لطف بات ہے، یہ جو احد پہاڑ ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ پتھر ہے، جی اور بعض لوگوں کو ایسے ہی وہم ہو جاتا ہے کہ بے جان چیزیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ جیتا جاگتا، یہ زندہ ہے، یہ پتھر زندہ ہے سبحان اور اللہ، ابھی بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ عاشق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور شعور بھی رکھتا ہے۔ شعور بھی رکھتا ہے۔ جی اور پھر اس کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود آ گیا سامنے، آپ نے فرمایا نہ تجھ میں نفع ہے نہ تجھ میں نقصان ہے۔ یہ بات کر کے لوگ اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھیوں میں پتھر پہنتے ہیں جی یہ بے مقصد ہوتے ہیں۔ جی اس پتھر کی کیفیت کو بے مقصد بیان کرنے کے لیے حجر اسود کو بے مقصد کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا جواب دیا ادھر۔ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا نا، یہ حدیث میں خیانت ہے، جو ہمارے ملک کے نام نہاد انجینئرز اور دوسرے لوگ یہ خیانتیں کر رہے ہیں۔ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر سے بات کی اور کہا نہ تجھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، اور کہا جب وہ پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا تو یہ کیسے نفع، یہ تو نہیں دے سکتے لیکن وہ تو دے سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اصلاح کر دی۔ آپ نے فرمایا نا کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ آپ نے فوری طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور والا یہ نفع بھی دیتا ہے یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آقا اللہ۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو محبت سے چومے گا یہ قیامت والے دن اس کے ایمان کی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا خوبصورت ہے وہ پتھر، سبحان اللہ، سبحان چھوٹا سا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہارڈ ڈسک جو لگائی ہوئی ہے کتنی سبحان بڑی ہے، اللہ، سبحان اس کو اللہ۔ قیامت والے دن حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں دی جائیں گی، زبان دی جائے گی جیسے وہ کلام کرے گا، اور آنکھوں سے وہ دیکھے گا، پہلے اس نے سارا ڈیٹا سٹور کیا ہوگا جو اس کے سامنے سے۔ اور میں اس میں ایک اور بھی آپ کو بات سنا دیتا ہوں، جی جی جب ہم گروسری کے لیے بڑے بڑے یوٹیلیٹی سٹورز پر جاتے ہیں تو سامان خرید کے ہم آ جاتے ہیں کاؤنٹر پہ، وہ ایک ایک چیز پکڑ کے کرتا ہے کہ جناب اس کو سکین کرے، اور وہ بار کوڈ جو لکھا ہوتا ہے اس کی میموری میں سٹور ہوتا ہے تو وہ اس کی قیمت نکال کے دیتا۔ اگر 2 چیزیں اکٹھی کر دیں تو وہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو سکین نہیں کر پایا، ایک ایک کر کے لاؤ، اور کبھی ایک کو بھی وہ مشکل سے کرتا، جی، بار بار اس کو بار scan کرنا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی جدید ہے، وہ قدیم ہے، وہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے، سبحان اللہ، اور اس نے زمین و آسمان کو جب تخلیق فرمایا تو ساتھ اس پتھر کو جنت سے بھیج دیا، سبحان وہ جنتی اللہ، پتھر ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر ایسے سینسر لگائے ہوئے ہیں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ کے اندر اس کے آگے سے 10 20 100 1000 10,000 لاکھ بندہ بھی گزرے تو ساروں کے دلوں کے اندر موجود ایمان کو سکین کر لیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اندر کی کیفیت بھی معلوم کر اندر لیتا کی ہے۔ کیفیت بھی معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔